کیا گزرے ہیں، ہم نے اس کو پیچھے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا۔ مکہ جب فتح ہوا تو الحمدللہ اسلام دنیا کے یعنی کہ کافی حصے تک جو ہے پہنچ چکا تھا۔ اب کافر جو ہے کوشش میں تھے کہ ایک آخری تجربہ بھی کیا جائے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو ایک آخری کوشش تھی اسلام کو مٹانے کے لیے۔ وہ کچھ ہوا یہ کہ یعنی عربوں کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو طاقتور عرب قوم سمجھی جاتی تھی وہ قریش تھے۔ نمبر دوسرے نمبر پر جو طاقتور قوم تھی وہ قبیلہ حوازن تھا۔ قریش، یہ دونوں آپس میں قریش اور حوازن مقابل تھے ایک دوسرے میں۔ اب انہوں نے حوازن والوں نے دیکھا کہ قریش جو ہے وہ اسلام کے سامنے یعنی لاجواب ہو چکے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، اب یہ لڑنے جیسے نہیں ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہم ایسے کریں کہ مسلمان سے لڑیں اور پھر ہمارا نام روشن ہو جائے گا، اور پھر جو ہے عربوں میں نام آئے گا کہ جس کو قریش جو کام نہ کر سکے وہ ہم نے کیا ہے، اس سے ہمارا نام روشن ہو جائے گا، کوشش کریں۔ تو اس نیت سے گویا کہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا سردار تھا مالک بن عوف النصری، اس نے اعلان جنگ کیا، اور خود ان کا جو قبیلہ حوازن تھا پورے قبیلے کو تیار کیا، اور یعنی اپنے دوسرے قبائل میں سے قبیلہ نصر، قبیلہ جشم، ان کو بھی تیار کیا، اور یعنی سعد بن بکر اس نے ان کی بات پر جو ہے لبیک کہا، اور یعنی کعب اور کلاب جو تھے یہ بھی کچھ قبیلے تھے، انہوں نے جو ہے اس کی حمایت نہیں کی۔ بہرحال جو ہے انہوں نے سب کچھ اپنے جو وفد ان کے تھے، جو بھی جماعت ان کی تھی، جو قبیلے تھے، ان کو تیار کیا، یہاں تک کہ اپنی اس جماعت و لشکر کے اندر اپنا مال بھی لے کر آئے، عورتیں بھی لے کر آئے، بچے بھی لے کر آئے، تاکہ جو ہیں وہ یعنی کہ خوب ہم لڑیں، اور ہمارے لوگوں کو پیچھے اس بات کا الکا نہ ہو کہ پیچھے بچے ہیں، مال ہے، بس خوب بے دردی سے لڑیں۔ اور تو ان کا ایک تجربہ کار عمر رسید بوڑھا شخص تھا جس کا نام درید بن سمہ تھا، بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا ان کے اندر، وہ بڑے رائے والا تھا، وہ بھی گویا کہ اس میں شریک تھا۔ تو یہ کافی لوگ اپنے یعنی کہ اونٹوں کے ساتھ، کھچروں، جانوروں سب کے ساتھ جو ہے وہ اوتاس مقام پہ اترے، اور اوتاس کے اندر جب پہنچے تو حالت یہ تھی کہ یعنی کہ بچوں کی اور عورتیں سب کچھ، تو یعنی کہ ادھر اونٹوں کی یعنی کہ آواز، جو بڑا رش ہوتا ہے، اونٹوں کی آواز، کھچروں کی چیخ و پکار، گدھوں کی آواز، اور اس کے علاوہ جو ہے مانا بکریوں کی میں کی آواز، بچوں کے رونے کی آواز، بڑا شور کا ایک ماحول بن گیا تھا وہاں پر، اور اس میں گویا کہ وہ سب سن رہے تھے، تو ایک جذبہ ان کا ایک پیدا ہو رہا تھا، وہ یہی چاہتے تھے کہ جذبہ ایک پیدا ہو، گرم جوشی کے ساتھ ہم خوب لڑیں، کہ اسلام کے وہ مٹانے کی پوری کوشش کریں۔ اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے جو بھی تلوار تھے وہ تلوار انہوں نے اپنے توڑ دیے، اور فل تیاری کی انہوں نے، اور بڑے تیر انداز یہ شمار ہوتے تھے، بڑا جو کچھ اپنے یعنی کہ طاقت کے حساب سے طاقت یعنی تیار کر سکتے تھے انہوں نے طاقت تیار کی۔ بہرحال اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں سے جو نکلے تھے اور مدینہ طیبہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، حضور کے ساتھ 10,000 کی جماعت تھی، اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو یہاں پر 2,000 یہاں کے حضور کے وہ لوگ جمع ہوئے جن کو حضور نے معاف کیا تھا۔ ان میں ممکن ہے کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ مسلمان تو تھے لیکن ابھی پکے نہیں تھے، کچھ ایسے بھی لوگ ممکن ہیں کہ تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن حضور نے جو معافی کا اعلان کیا حضور کے ساتھ ہو گئے۔ تو اس طرح کے جو 2,000 لوگ جس کو طلقاء کہتے تھے، حضور نے فرمایا انتم طلق، تم آزاد ہو، ان کا نام طلقاء تھا، تو 2,000 ان کی جماعت بھی تھی۔ تو جو ہے حضور کے ساتھ جب یہ جماعت اکٹھی ہوئی، ہاں، تو جب آگے جا رہے تھے کافروں کے ساتھ، تو کچھ لوگوں کے منہ سے اس طرح کی بات نکلی، کہا کہ دیکھو ہم مسلمان جب ہم کم تھے اس وقت بھی الحمدللہ ہمیں کو ہرا نہ سکا، آج تو ہم بہت بڑی جماعت ہیں، کیونکہ اتنی جماعت مسلمانوں کی پہلے کبھی نہیں تھی، 12,000 کی جماعت، ہم تو آج بہت بڑی جماعت ہیں، آج انشاءاللہ ہم کبھی شکست نہیں کھا سکتے، آج تو انشاءاللہ میدان ہمارا ہے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ عاجزی کو پسند کرتے ہیں،
اس طرح کے ناز و نخرے والی باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو وہ ساتھ ساتھ میں حضور نے کیا کیا، اس جنگ کے اندر صفوان بن امیہ جو مشرکوں میں سے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زرہیں کچھ ہتھیار عاریت لیے تھے، بھائی جنگ میں جانا ہے تو انہیں دیے۔ اب حالت یہ تھی کہ من آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں کیا ہوا کہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے۔ انہوں نے کیا دیکھا، کچھ یعنی کہ ان کے اندر ایک یعنی پرانی عادتی جاہلی ایک درخت تھا جس کا نام ذات انوات نام تھا، ان سے ان کی بڑی عقیدت تھی۔ نا لوگ میلے وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ قبروں کے بعد جاتے ہیں، کن کے پاس کوئی لکڑیاں معزز ہوتی ہیں، کن کے پاس درخت معزز ہوتے ہیں، ان کے پاس ذات انواع جو درخت تھا نا ان کے پاس بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا اور اس کی جگہ پر قربانی کیا کرتے تھے، ہتھیار وہاں پہ لٹکاتے تھے، گویا کہ وہاں پر ان کا میلہ ہوتا تھا، جب اس طرح کے یعنی کہ درختوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یعنی کہ اپنی پرانی عادت سے مجبور ہونے کی بنا پر حضور کے پاس آئے۔ حضور کو کہا، حضور یعنی پرانے جاہل لوگ ہوتے تھے ان کے پاس ذات انوات درخت تھا، ان کو وہ پوجتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ ان کے پاس مقدس تھا۔ حضور ہمارے لیے بھی ایسا کوئی درخت مقرر ہو نا، ایسے کوئی چیز مقرر ہو نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سنا، انہوں نے فرمایا کہ یار یہ بڑی عجیب بات تم نے کہہ لی، یہ تو وہی بات ہو گئی نا جو یعنی کہ قوم یہود نے کہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ میں جناب جب فرعون سے آزاد ہو گئے، پھر وہاں پر ان کے ایک علاقے سے ان کا گزر ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت جی ان کو اس اپنے معبود ہے، ہماری بھی کوئی معبود بنائے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جاہل قوم ہے، تم جہالت کی باتیں کیسے کرتے ہو، تم تو ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت پرستی نہیں ہے، سب ختم، اسلام نے ختم کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات فرمایا بے شک تم اپنے جو آپ سے پہلے جو قومیں ہیں نا، تم ان کی اقتدا کرو گے، ایک ایک بات پر ان کی پیروی کرو گے۔ یعنی یہود و نصارہ، آج دیکھو کہ یہود و نصارہ کی کون سی فیشن ہے، کون سی عادت ہے جو ہم مسلمان میں نہیں ہے۔ داڑھی کی کٹنگ ہماری وہی ہو گئی، کپڑوں کا اسٹائل ہمارا وہی ہو گیا، بالوں کی کٹنگ وہی ہو گئی۔ حضور کے بالوں کی کٹنگ کیا تھی، بنا برابر پورے سر چاروں طرف، لیکن آج کیا ہے کہ آدھے سر میں بال ہیں، آگے آدھے میں بالکل مونڈا ہوا ہے، عجیب بات ہے۔ اور یہ کتنی فیشن ہے، پہلے زمانے میں جب کرتے تھے کہ چری ہوا ہے، یہ کسی بال بنے، آدھے ہیں آدھے کنج، آج فیشن ہو گیا۔ داڑھی کا بھی یہی حال ہے، آدھے میں داڑھی آدھے میں داڑھی نہیں ہے۔ کپڑوں کا اسٹائل دیکھو، یعنی کہ انسان کے 70 کی جگہ نظر آ رہی ہیں، لیکن کتنے فیشن ہے، ہر چیز میں فیشن۔ کہ ہم نے جو ہے کافروں کی اقتدا کرنا شروع کی تھی، کہ حضور کی وہ پیشن کوئی پوری ہو گئی، حضور نے فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار حضور نے فرمایا اتنی تم یعنی کہ اپنے اگلوں کی پیروی میں چلے جاؤ گے کہ اگر کوئی یعنی کہ اپنے ماں سے زنا کرے تو تم بھی کرنے لگو۔ کہ گوہ جو ہوتا ہے نا، گوہ وہ اس کی یعنی کہ بل میں جائیں گے تو تم بھی اس کی بل میں جانے کی کوشش کرو گے۔ تو نا حد سے اس کا معنی یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر تم ان کی اقتدا کرنے لگو گے، اور وہ بات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بڑے بڑے بندے، نوجوان بندے مفت میں ان کے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے ہیں، اس کے میں نے گردن کے اندر جو ہے یعنی کہ وہ ہار پہنے ہوئے، بھائی کیوں وہ جو کرتے ہیں ہر چیز ہم نے ان کی اقتدا کر لی۔ آگے کیا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں تھی؟ کیا حضور کی سنت میں کوئی کمی تھی کہ ہم ان کو چھوڑ کر ان کی طرف جائیں؟ اسلام کی روشنی تو سورج کے مانند ہے، ان کے پاس ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی کو دے کوئی یہ کہ مجھے سورج کی روشنی نہیں، مجھے موم بتی کی روشنی چاہیے، تو بڑا پاگل ہوگا، اتنی بڑی روشنی کو تو یہ چیزیں مانگ رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اسلام کی اور نبی کی سنتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وادی حنین میں پہنچے، شوال کا مہینہ تھا، حضور رمضان میں نکلے تھے، یعنی کہاں پر، یعنی کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں، اور یعنی حضور نے مکہ کو فتح کیا۔ اب یعنی کہ ابھی تک حضور وہاں پر ہی ہیں، اب وہ وہاں سے آگے حنین میں اب حضور پہنچے ہیں، شوال کا مہینہ ہے، 10 شوال سن 8 ہجری ہے۔ صبح کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں پہنچے جہاں پر یہ لوگ تھے، تو یعنی کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا، اتنا پتہ تھا کہ بھئی یہ وہاں پر ہیں، اور وہ اپنے گھاٹیوں میں، تنگ راستوں میں، آڑوں میں چھپے چھپے بیٹھے ہوئے تھے، مورچے بالکل انہیں مضبوط سنبھالے ہوئے تھے، تیر انداز سے۔ مسلمانوں کو اتنا پتہ تھا کہ بھئی انہوں نے اپنی تلواریں توڑ دی ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ تیر انداز پکے ہیں، تیر ان کے نشانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان جیسے وہاں پر پہنچے، انہوں نے اپنے اس میں یہ مشورے سے طے ہوا تھا بھئی جس سے مسلمان میدان میں پہنچے تم یکدم حملہ کرنا ہے، یکدم تیر شروع کرنا ہے۔
یکدم ان تیرے سے شروع کے لیے تو یعنی کہ سب ہکے بکے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا، یعنی کہ کوئی کہاں بھاگا، کوئی کہاں بھاگا، کوئی کہاں بھاگا، لگتا یہ تھا کہ آج میدان انہی کا ہے، آج میدان انہی کا ہے۔ وہ کچھ اس طرح کا یعنی گمبھیر معاملہ ہو گیا، نفسا نفس ایک ایسا عالم ہو گیا کہ یعنی کہ جو منظر آج سے کچھ سال پہلے 4-5 سال پہلے جو احد کے میدان میں ہوا تھا، کچھ اس کے قریب قریب ہو گیا۔ تو یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس بات کے سے جو مسلمان زیادہ کچھ بکھر گئے، وہ حضور نہیں رہے تو اب کس کے سہارے ہم لڑیں گے؟ نعمت بڑی ٹوٹی۔ تو یعنی کہ جو مکے سے آئے تھے، ابھی نئے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ یعنی کہ ان کے دلوں میں ایمان ابھی تک نہیں تھا مضبوط، تو وہ طرح طرح کی باتیں کہہ رہے تھے، بھائی آج مسلمانوں کا جادو ٹوٹنے والا ہے، آج مسلمانوں کا اتنا نام تھا وہ ختم ہونے والا ہے، بہرحال طرح طرح کی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں وہ جو بات کی نا، آج ہم اتنے زیادہ ہیں، ہم نہیں شکست کھا سکتے، اللہ نے تھوڑا سبق دکھانا تھا، ایک نمونہ دکھانا تھا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تمہیں اللہ کی مرضی ہی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بر اللہ کو جو مذاق چکھانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر سے معاملہ پلٹنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص سکینہ نازل فرمائی، خاص مہر اور رحمت نازل فرمائی مسلمانوں پر کہ نبی علیہ السلام جو تھے اپنے سویر کھچر پر بے خوف و بے تردد سامنے تھے، میدان میں تھے حضور، سب ادھر ادھر تتر بتر ہو کے، لیکن حضور میدان میں تھے الحمدللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجر انصار اور اہل بیت کی ایک چھوٹی سی جماعت بھی ساتھ میں تھی، حضور اپنے کھچر میں تھے جس کا نام شہبہ تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے جو کھچر تھا، ایک روایت میں عباس، ایک روایت میں ابو سفیان، انہوں نے کھچر کی لگام لی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام اس میں یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں، اور میں جو ہوں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے حضور آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور حضور نے ایک مٹی کی مٹی اٹھائی، حضور نے وہ جو ہے کافروں کی طرف یوں پھینکی، فرما جا رہے تھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی کہ یہ مٹی جو پھینکی رسول پھینک رہے ہیں، حقیقت میں آنکھوں تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ تو حضور نے جیسے مٹی پھینکی جو سب کی آنکھوں میں چلی گئی، تو اتنے میں وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ اعلان دو، جو بھی صحابہ ہیں وہ لوٹ کے آئیں۔ اعلان دیا، حضرت عباس جو ہے نا بڑے بلند آواز والے تھے، انہوں نے اعلان دیا، یا معاشر الانصار، یا اصحاب السمرہ، اے انصار، اے ببر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت کی تھی کہ ہم نے مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے، آؤ۔ تو بس یہ آواز سننی تھی کہ لوگ جو ہے دھڑا دھڑ یعنی بھاگتے حضور کے پاس آئے، اور یوں حضور کے پاس ایک بڑا جتھا ہو گیا، دوبارہ سے مسلمان سنبھل گئے ایک بار پھر۔ اب سنبھل گئے تو الحمدللہ سامنے کافر تھے، اور جو ہے یعنی کہ ادھر مسلمان سامنے کافر تھے، اب یعنی کہ بڑے مضبوطی کے ساتھ دونوں طرف جو ہے یہ لڑنے لگے، مسلمان بھی اور کافر بھی۔ اور جس میں مسلمان کافی شہید بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بڑا مضبوط یعنی کہ جنگ تھی، جب جنگ بڑا تیزی میں آ گئی نا، حضور نے فرمایا اب جو ہے تندور اب گرم ہو گیا ہے۔ یہ حضور کا یہ لفظ اتنا مشہور ہو گیا کہ پھر بعد میں جو ہے ایک محاورہ سا بن گیا، تندور جو ہے گرم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مزید لڑتے رہے کافروں سے، یہاں تک کہ کافروں کو شکست آ گئی، اور کافروں کے جو قیدی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش ہونے لگے، قیدی حضور کے پاس پیش ہونے لگے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فتح کے حضور کو یعنی خوشخبری مل گئی کہ حضور جو ہے الحمدللہ فتح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قصے کو قرآن شریف میں سورہ توبہ کے اندر نقل کیا ہے، مختصر انداز میں۔ قرآن بڑی جامع انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے موقعوں پر، اور خاص کر حنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت، تمہارے زیادہ ہونا تمہیں اچھا لگنے لگا تھا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور اس تمہارے اضافے نے، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تم پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہونے لگی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگنے لگے تھے۔ یہ تمہارا منظر تھا، اللہ نے تو پورا نقشہ کھینچا ہے چھوٹی سی آیت میں۔ فرمایا ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا علی رسول، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے اپنی وہ جماعت بھی نازل فرمائی جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتوں کی جماعت، وعذب الذین کفروا، پھر اللہ نے کافروں کو عذاب چکھایا تمہارے ہاتھوں، وذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہوتا ہے کافروں کا۔ تو کتنی یعنی دو آیتوں میں کتنا مختصر پوری جنگ کا نقشہ کھینچا اللہ پاک نے۔ یہ قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت ہے۔ عرب جو تھے یعنی کہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا خوب لڑیں گے اور مسلمانوں کا انتقام لیں گے، تو اب کیا ہوا، پہلے قریش جو ہے وہ پسپا ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، اب آخری جو یعنی کہ کڑی تھی ان کی، آخری جو سہارا تھا ہوازن تھا، آج ہوازن پر بھی مسلمان غالب ہیں۔ جو اب ان کے دل میں نا، کافروں کے دل میں جو جلن تھا یہ تھی، اب سب ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب جو مسلمانوں سے مقابلہ کر نہیں سکتے، اب مسلمان سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں بالکل، یعنی کہ کافر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب ہوازن والوں کو یہاں پر شکست ہوئی حنین میں، تو کیا ہوا کہ ان کا ایک گروہ جو ہے مالک بن عوف کے ساتھ مل کر یہ یہاں سے نکلا اور وہ طائف میں جا کر پناہ لی، اور انہوں نے جا کر طائف میں اپنے قلعے بند کر لیے، اور جو دوسرے ان کے ایک لشکر تھا وہ یہاں سے دوڑا، بھائی یہاں پر تو یعنی کہ ہماری دال گل نہیں سکتی، تو اوتاس مقام پہ چلے گئے۔ اب ان کے دو گروپ، یعنی یہاں پر تو الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہوازن میں، تو دو گروپ، ایک طائف چلا گیا، ایک جو ہے اوتاس مقام پہ چلا گیا۔ جو اوتاس مقام پہ چلا گیا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعاقب میں فوراً ایک جماعت بھیجی، ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ امارت میں جماعت بھیجی، اور وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر الحمدللہ ان سے جہاد کی اور ان کو شکست دی، مسلمانوں کو وہاں پر فتح ہوئی۔ اور پھر حنین کا جو مال تھا، غنیمت کا مال، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یعنی پہنچا، جو پہنچتا گیا حضور نے فرمایا جعرانہ مکان پر ان کو جمع کرو، جعرانہ وہاں پر جمع کرو۔ جعرانہ وہ جگہ ہے جو جہاں پر طائف والے جو ہیں اپنا احرام وغیرہ باندھا کرتے ہیں، آج جو ہے عمرہ جو ہے نا لوگ کرتے ہیں نا، تو وہاں پر جا کے احرام باندھتے ہیں۔ عمرے والے کے لیے دو یعنی کہ احرام کی جگہیں ہوتی ہیں، ایک جعرانہ جاتے ہیں، اور نمبر دو جو ہے وہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں پر احرام باندھ کے پھر نیا عمرہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جعرانہ پہ جا کر جو بھی یعنی مال تھا وہاں پر جمع ہوتا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں پر جو مال جمع ہوا اس کی تعداد یہ تھی کہ غلام اور باندیاں جو حضور کو ملی ان کی تعداد 6000 تھی۔ اونٹ جو حضور کو اس جنگ میں ملے وہ جن کے 24,000 اونٹ ملے۔ بکریاں جو اس جنگ میں ملی 40,000 بکریاں ملی، اس سے زائد۔ اس کے علاوہ 4000 چاندی کے اوقیے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت بڑا غنیمت کا مال حضور کو ملا وہاں پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوہ حنین میں یہ حکم فرمایا، بھئی کسی بچے، عورت، مرد یا غلام جو کام کاج وغیرہ میں ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اور وہاں پر یہ بات خبر پہنچی کہ حضور ایک عورت جو ہے کسی کا ہاتھوں قتل ہو گیا، آپ سب نے افسوس کا اظہار کیا، بھائی میں نے کہا تھا نا کہ بچے نہیں قتل کرنے، عورتیں نہیں قتل کرنی، جو لڑنے آتا ہے وہ مرد ہوتے ہیں، تو بیچارے عورتوں کا کیا قصور ہے، ان نہیں قتل کرنا۔ تو یوں جو ہے یعنی کہ دو حصے ان کے فتح ہو گئے، ایک یعنی کہ جو حصہ فتح ہوا وہ ہوازن قبیلے کا یا حنین کی میدان مسلمانوں فتح کیا، دوسرا اوتاس مقام میں جو بھاگ گئے وہ۔ اب تیسری باری کس کی تھی؟ جو طائف میں بھاگ گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بھئی اب طائف چلتے ہیں، یہاں سے یعنی کہ بڑھ کے پھر وہاں پر چلے گئے۔ تو وہاں پر کافروں نے کیا کیا، کافر جیسے وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پر پہنچتے ہی یعنی کہ ان کے اپنے قلعے تھے، اور قلعے کے اندر بیٹھ کر ایک سال بھر کا سامان انہوں نے جمع کیا کہ بھائی نبی علیہ السلام جو ہے نا ہمارے پیچھے آئیں گے، اور پھر ہمیں یعنی کہ کوئی بندش نہ ہو، پھر باہر نکلنے کی یعنی کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو کیا کریں ہم، یہ غلہ وغیرہ اندر تو ہو نا قلعے کے اندر۔ انہوں نے یہ کرنا شروع کیا۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پیچھے وہاں پر پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ باہر ہیں، اور ہم جو ہیں یعنی کہ کچھ کریں ان کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنے قلعوں کے اندر سے کیا کیا کہ تیر اندازی شروع کی، تیر برسانا شروع کی۔ جو تیر برسائے کہتے ہیں، اتنے جو تیر برس رہے تو دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کوئی آگے ٹڈیاں ہوں، مکڑ تھی نا مکڑ، یہ کچھ سال آگے میں اور کڈیا متھاں پہ وجن، تو میں نے یہ منظر کوئی ٹڈیاں جا رہی ہیں، اتنے جو یعنی تیر برسائے، کیونکہ اب تیر انداز تو تھے اپنے حساب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ اس طرف سے جو ہے تیر برسا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نقشہ بدل دیا، دوسرے طرف لوگوں کو منتقل کرنے کا حکم فرمایا۔
تو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا تقریباً محاصرہ جاری رکھا ان کے قلعوں کا، جو قلعہ ان کا تھا۔ اس درمیان میں لڑائی بھی ہوئی، تیر اندازیاں بھی ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جو ہے وہاں پر منجنیق چلایا۔ منجنیق توپ ہوتا ہے، توپ کی طرح، جس میں بڑے بڑے گولے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس میں توپیں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ جو ٹینک ہوتا ہے، ٹینک آج کل اس میں بم ہوتا ہے، تو منجنیق کے بڑے توپ ہوتے ہیں، گولے ہوتے ہیں، گولے وہاں پر ڈال جاتے ہیں۔ یہ پہلی بار مسلمانوں کا اس پر تجربہ تھا منجنیق کا، ان پر چلائے گئے۔ اور یعنی مسلمانوں نے کئی کافروں کو مارا، اور جو ہے کافروں کو مارا، اور مسلمان بھی اس میں شہید ہو گئے۔ تو بہرحال جب محاصرہ یعنی کہ لمبا ہوتا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نکل نہیں رہے، کیونکہ ان کے پاس وہ سامان موجود ہے، ان کو مزید اس کا پریشر ڈالا جائے کہ یہ نکلنے کی کوشش کریں اور نکلیں۔ تو وہ پریشر اردو نے یہ ڈالا، بھائی اصل دار و مدار ہوتا ہے انسان کا کھانے پینے پر، لہذا کہ کھانے پینے کے جو بندوبست ہیں نا، ان میں کوئی یعنی کہ روڑا ڈالا جائے جس کی وجہ سے وہ پہ نکلنے پر مجبور ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو درخت ہیں نا، جن پر ان کا بڑا سہارا تھا، انگوروں کے باغ ہیں، وہ کاٹ دو۔ ان کا سہارا یہ نہیں پڑتا کہ دیکھا بھائی یہ اگر کاٹ لیے تو پھر تو مر جائیں گے بھوک میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اللہ کے لیے اور ہماری رشتہ داری کے لیے آپ برائے کرم جو ہے نا باغوں کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ، تو اللہ کو پیارا، حضور کو پیارا ہوتا، اللہ کے واسطے، رشتے کے واسطے حضور نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دیا وہاں پر، بھائی جو غلام قلعہ سے اگر باہر آئیں گے تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے، قلعے سے جو باہر آتے ہیں ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ حضور کا یہ پیغام سن کر قلعے سے کچھ جو غلام تھے ان کے وہ نکل آئے، تقریباً 10 کے قریب ان کے جو غلام تھے وہ آئے، جن میں ایک غلام ابو بکرہ بھی تھا، جو بعد میں مسلمان ہوا، یہاں پر ہی مسلمان ہوا، اور یعنی مسلمانوں کا اچھا بڑا یعنی عالم صحابی تھا۔ تو اس طرح جو ہے لوگ یعنی آتے گئے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد بھی کر رہے تھے گویا، اور ان کو یعنی کہ پہلے یعنی صحابہ کرام کو دے رہے تھے، بھائی یہ غلام سنبھالنے کے لیے آزادی کا اعلان ہو چکا تھا، باقی سنبھالنے کے ان کو دیتے جا رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف یعنی طائف کو فتح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ بھئی آپ کو طائف جو روبرو فتح کرنا ہے، تو بھائی یہ تھا کہ وہاں پر یعنی کہ جانے کا اعلان تو تھا، لیکن فتح کا تو اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ واپسی کا اعلان کرو، واپسی کرنے فتح ہونا ہو، محاصرہ ہم نے کیا، ہمیں بہت سے مقاصد حاصل ہو گئے، ان پر رو بھی ہمارا پڑ گیا، اب واپس چلتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اعلان کیا، تو پھر کیا ہوا، لوگوں میں شور ہوا، بھائی ایسے کیسے بغیر فتح کے ہم جائیں گے؟ تو چلو ٹھیک ہے، تم کہ تو نہیں چلیں گے تو نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ہم لڑائی کریں گے، لڑائی چلی، تو اس میں یعنی کہ لوگوں کو نا کچھ سخت چوٹیں پہنچی، یعنی تیر تلوار کی چوٹیں پہنچی۔ تو حضور نے پھر کیا کیا، اگلے دن پھر فرمایا، بھائی جو ہم یعنی اعلان کرو کہ چلیں گے کل۔ تو یہ لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی، دھک لگ گیا نا، خوشی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنسنے لگے۔ تو حضور کا ہنسنا اس وجہ سے تھا کہ پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ چلو ہو سکتا ہے نہیں لڑیں گے، جب تھوڑا سبق تھوڑا ملا تو آپ کہہ نہیں چلو، انسان کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے واپس سیدھا جعرانہ پر، اب جعران میں یعنی مسلمانوں کا مال وہاں پر موجود تھا، وہ تقسیم کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جعرانہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں حوازن جو لوگ تھے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 10-20 دن کے اندر تم اسلام قبول کرو، پھر میرے بات پیش ہو جاؤ۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ تو خاص کر حضور یہ کوشش کر رہے تھے کہ مؤلفت قلوب، یعنی کہ مکے میں حضور کے ساتھ ہیں نا جو مسلمان ہوئے تھے، جو مدینہ طیبہ سے 10,000 کی جماعتیں، وہ تو مسلمان پکے تھے، باقی اس کے علاوہ مکے میں جو تھے طلقاء 2,000 تھے، اس میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو ان کے دلوں میں ابھی تک باقاعدگی کے ساتھ اسلام نہیں آیا تھا۔ حضور چاہتے تھے کہ بھائی کبھی انسان یعنی کہ باقاعدہ سے بات نہیں سمجھ میں آتا تو تھوڑے ان کے کھلائے پلائے اکرام کیا جاتا ہے، تو پھر ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کو تالیف قلب کہتے ہیں، دل کو نرم کرنے کے لیے کچھ اسباب اختیار کیے جائیں۔ ان کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کو یعنی کہ ہدیے تحفے تحائف دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہا کہ بھائی ان کو نہ کوئی تحفے تحائف دیے جائیں۔ تو حضور نے کیا کیا، وہاں پر خوب یعنی کہ پیسہ خرچ کیا، مال ویسے زیادہ ملا تھا، ان کو زیادہ خرچ کیا جائے تاکہ جو ان کے دل میں یعنی کہ اسلام آئے۔ جیسا کہ ایک شخص کے بارے میں تھا، کہا کہ یعنی پہلے دل میں مضبوطی سے ایمان نہیں تھا، حضور مجھے دیتے گئے اتنا دیا کہ حضور کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی، اسلام یعنی کا رعب اور یعنی کہ اسلام کی محبت مزید مضبوط ہوگی۔ میں نے دینے سے ہی، میں نے دینا بھی کوئی ایک ذریعہ ہے یعنی کہ چیز کے مضبوطی کا۔
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ دینا شروع کیا. ابو سفیان اور ان کے 2 بیٹے تھے یزید اور معاویہ، تو ان کو دیا، اور یہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان تھے. اور یہ حکیم بن حزام اور نضر بن حارث، علّہ بن حارثہ، اور مکے کے جو قریش کے جو سردار تھے حضور نے ان کو بھی دیا، بہت کثیر دیا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو یعنی دیتے جا رہے تھے یہ زیادہ ان کو تالیف قلب کے لیے. تو کچھ لوگ اس طرح کے تھے، یعنی انصار میں سے کچھ نوجوان تھے، ان میں یہ باتیں شروع ہو گئی، بھائی دیکھو قربانی ہم نے دی، حضور کے پناہ ہم نے دی، اور اس کے علاوہ دیا جا رہا ہے ان کو. جن کو یعنی کہ حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا، حضور کا مقصد تالیف قلب تھا، دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام کو کسی طرح اس بات کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے کچھ باتیں کی. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو جو باتیں کی تھی ان کا کچھ خلاصہ ایسا تھا کہ حضور سے باتیں کرتے جا رہے تھے، صحابہ روتے جاتے تھے، حضور باتیں کرتے جا رہے تھے، صحابہ روتے جاتے تھے. ان میں سے کچھ باتیں یہ ہوئی، حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے پاس اس حال میں نہیں آیا تھا کہ تم سب گمراہ تھے، پھر میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. تو مفلس غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں دولت مند کیا، اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے یعنی کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو میرے ذریعے سے جوڑا. انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، سب سے زیادہ فضل ہے. یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. اب یہ حضور بیان کر رہے ہیں صرف انصار صحابہ کو، دوسروں کو نہیں، اور ایسی جگہ پر جہاں پر سب انصاری تھے. حضور فرمایا سب انصار آ جائیں، دوسرا کوئی بھی نہ ہو، کیوں ان کو حضور کو یعنی کہ بات سمجھانی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تم مجھ سے اس سوال کا جواب دو گے، میں نے جو تم سے بات پوچھی تم اس سوال کا جواب دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کا آپ کو کیا جواب دیں، سارا فضل احسان تو اللہ اس کے رسول کا جو ہم پر ہوا ہے، ہم کیا جواب دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم تم چاہو تم کہہ سکتے ہو، تمہاری جو بات ہوگی سچی ہوگی، اور میں تمہاری بات کی تائید بھی کروں گا. آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے نبی علیہ السلام آپ ہمارے پاس آئے تھے، آپ کو جھٹلایا جا چکا تھا، یعنی کہ آپ کے علاقے لوگ نہیں مانتے تھے، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو سچا مانا، اور سب نے آپ کا یعنی ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ یعنی کہ ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی آپ کا ہاتھ خالی تھا. اور تو یعنی کہ پھر کیا ہوا کہ ہم نے آپ کی ہمدردی کی، آپ کو تسلی دی، آپ یہ کہہ سکتے ہو. حضور نے جیسے یہ بات کہی نا تو یعنی کہ صحابہ کو رونے لگے. تو نہیں یہ نہ کون چاہتا ہوتا ہے تव्हां खे माण्हुनि छॾे ॾिनो त असां ई तव्हांजो हथु कयो माना बल्कि तव्हां जेके असांजे मथां एहसान न थिया आहिनि असां कीअं चऊं कि लफ़्ज़ असां न चवंदासूं. پھر صحابہ کرام جو ہے اس میں رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا جماعت، پھر مزید حضور نے ان کو حکمت والی بات فرمائی اور دلجوئی فرمایا اے جماعت انصار، کیا دنیا کی چند روزہ سرسبزی شادابی کے لیے جو میں ان کو دے رہا ہوں پیسے وغیرہ، ان کو یعنی کہ تالیف قلب کے طور پر میں دے رہا ہوں تاکہ اسلام پر مضبوط ہو جائیں، اور تمہیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ تمہارے اسلام پر مجھے اعتماد ہے، تم الحمدللہ مضبوط دل والے ہو، مضبوط دین والے ہو، تمہیں میں نہیں دے رہا ہوں. ان کے دل کچے تھے اس لیے میں نے ان کو دیا ہے. تم اس بات کی وجہ سے تم اپنے دلوں میں طرح طرح کے خیالات لا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہمارے جو کوئی نوجوان تھے انہوں نے یہ بات کہی جو نا جیسے کچھ وات گاڑا چھوکرا انہوں نے یہ گال کہی ہے. ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کہا، حضور ان کی غلطی معاف کر دی جائے. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر راضی نہیں لوگ اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں، دمبے بکریاں بھیڑ بکریاں لے کر جائیں، اور تم اپنے خیموں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کر جاؤ. کتنی خوش نصیبی ہوتی، لوگ مال دولت لے کر جائیں گے، تم نبی کو لے کر جاؤ گے، کتنا بڑا مقام ہوگا. اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جس چیز کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ ان سے کہیں بہتر ہوگا جن کو وہ لے کر جائیں گے. لیکن وہ نبی لے کر جائیں گے، تم نبی لے کر جاؤ گے، وہ مال لے کر جائیں گے. آگے حضور نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اور لوگ ایک وادی میں چلے جائیں، ایک راستے میں چلے جائیں، انصار دوسرے راستے میں چلے جائیں، تو میں وہی وادی اختیار کروں گا جو انصار نے اختیار کی ہے. تو حضور فرمایا انصار میرے لیے شعار ہیں، دوسرے لوگ میرے لیے دثار ہیں. شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم سے ٹچ ہوتا ہے، میں نے گنجی مثال جو بنیان، اور یعنی کہ دثار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو باہر کا کپڑا ہو. انصار کا مقام میرے پاس وہ ہے، وہ قریبی مقام ہے جو اندر کے کپڑے کا جسم کے ساتھ مقام ہوتا ہے، بالکل ٹچ ہوتا ہے.
اور دوسرے لوگوں کا میرے پاس وہ مقام ہے جو باہر کے کپڑے کا ہوتا ہے، جسم سے ٹچ نہیں ہوتا۔ تو حضور نے اتنا بڑا مقام ان کا گویا لوگوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے اولاد پر بھی رحم فرما، انصار کے اولاد پر بھی نسل فرمایا۔ ان کو ایک خود ان کی نسل دی اور ان کی دوہری نسل کو حضور نے دعا فرمائی ماشاءاللہ۔ اور یہ یعنی کہ باتیں سن کے صحابہ کرام انصار اتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک جو آنسوں سے بھر گئی، اور ساتھ میں خوش بھی ہوئے کہ حضور ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اور پھر جو ہے حوازن کا ایک وفد حضور کے پاس آیا 14 آدمیوں پر مشتمل، وہ آیا اور حضور کو کہا کہ حضرت آپ بڑے کریم ہیں، آپ یعنی کرم فرمائیں، ہمیں ہمارے قیدی بھی واپس دیں اور ہمارا مال بھی واپس دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں واپس ہوں گی؟ ایک بات کرو، تمہیں یعنی مال اپنی یعنی کہ پسند ہے یا تمہیں اپنی اولاد پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اپنی اولاد اپنی عورتوں کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو وہ واپس کرو، مال کی پہ بات نہ کرو۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ایک ٹک کے گویا کل صبح جب فجر کی نماز ہو نا، ختم ہو جائے، تم کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام کو سفارشی بناتے ہیں، مسلمانوں کو کے لیے نبی کو سفارشی بناتے ہیں، نبی ہمارے سفارش کرے، ہمیں ہمارے بچے ہمارے جو یعنی کہ عورتیں وہ واپس کر دی جو غلام بنائے گئے ہیں۔ تو یعنی کہ کل جسے صبح کی نماز ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ وہ صبح کی نماز کے فوراً بعد کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی ہم نبی کو سفارش بناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنا حصہ اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس میں ہمارے حصے میں جو غلام آئے بچے آئے وہ واپس کرتے ہیں، باقی دوسرے لوگوں سے میں تمہارے لیے سفارش میں کروں گا، باقی کرنا ان کا کام ہے، کرتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کرتے ان کا ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہوا، مہاجر انصاری جو تھے نا وہاں پر، انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا جو کچھ حصہ ہے وہ سب رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ باقی بنو تمیم، بنو فزارہ، بنو سلیم، ان کے 3 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم اپنا حق نہیں دیں گے۔ تو اب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کچھ لوگ کو یعنی کہ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے، اب وہ اس انتظار میں تھے کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، ہم اس کو دیکھیں۔ تو اس لیے آپ یعنی کہ کچھ نے کہا ہاں دیں گے، کچھ نے کہا نہیں، جیسے 3 بندے سے نکلے ممکن ہے اس طرح کئی لوگ بھی ہوں۔ تو نے فرمایا بھائی ایسے کرو کہ اب مجھے کیا پتا کہ کون راضی ہے کون راضی نہیں، یعنی کہ ہر ساتھی کا ایک قبیلہ ہوتا ہے نا، قبیلے کا جو سردار ہے، ایسا کریں قبیلے کے سردار کے ساتھ تم جو ہے اپنا رابطہ کرو، قبیلے کا جو سردار ہوگا، ہر قبیلے کا سردار، وہ مجھے بتائے کہ ہمارے سب قبیلے کے راضی ہیں یا اگر راضی نہیں ہیں، جو راضی ہیں تو ٹھیک، جو راضی نہیں ہیں تو میں اس کے ایک حصے کے بدلے 6 حصے میں غنیمت کے مال کو دوں گا، تمہاری مرضی ہے، چاہے فری میں آزاد کرو، چاہے مجھ سے پھر اس کا 6 گنا زیادہ لے لو۔ تو پھر کیا ہوا، بعد میں ہر قبیلے کا سردار حضور کے پاس آیا، حضور سب کے سب راضی ہیں، خوشی سے، کوئی بھی پیسہ نہیں لیتا، کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ پھر کیا ہوا، ان کو جو اپنے جو بچے تھے اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو دے دی گئیں۔ حضور نے پھر ساتھ میں مزید اکرام یہ کیا کہ ان کو یعنی کہ قیدی واپس کی، ہر ایک قیدی کو حضور نے ایک پوشاک بھی عطا کی تحفے میں، تو یوں اکرام کے طور پر ان کے جو ہیں قیدی ان کو آزاد ملے۔ اس یعنی کہ جنگ میں جو یعنی غلام آئے تھے ان میں پھر یعنی کہ اما حلیمہ کی بیٹی بی بی شیمہ بھی تھی، بی بی شیمہ، تو یعنی مسلمان سختی کر رہے تھے، سختی کے ساتھ اس کو لے کر آ رہے تھے، اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ نے کہا ایسے کیسے، ہمیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ہمیں ایسے کیسے، کہا نا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ تو انہوں نے پھر حضور کے پاس پیش کیا، انہوں نے کہا کہ حضور کو کہا کہ حضور میں تمہاری بہن ہوں رضائی شیمہ۔ حضور نے فرمایا کیا میں کیسے پہچانوں، وہ تو چھوٹے عمر کی تھی اور اب تو یعنی بڑی ہو گئی، کون پہ اتنی زندگی نہیں دیکھی تھی۔ تو حضور جو ہے نا میں آپ کو گود میں لیتی تھی نا، ایک بار کیا ہوا کہ کسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا مجھے میرے پیٹھ میں چک مارا تھا، دانت، جس کا مجھے نشان پڑ گیا تھا، اب بھی وہ نشان ہے، ہاں تو اسی جگہ پر تھا جو یہ دیکھ سکتے تھے حضور، تو حضور کو دکھایا، حضور نے فرمایا ہاں صحیح ہے، نشان حضور کو یاد پڑ گیا۔ تو پھر کیا ہوا، حضور نے اس کے لیے چادر بچھائی اور حضور نے ان کا خوب اکرام کیا۔ حضور نے فرمایا اگر تم یعنی کہ یہ چاہو کہ ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ہم تمہیں بڑی محبت عزت کے ساتھ اپنے ساتھ رہا سکتے ہیں، اگر تم یہ چاہو تمہیں واپس کریں تو ٹھیک ہے، تمہیں واپس بھی کر سکتے ہیں تحفے طائف دے کر۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے اپنے قوم کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، باقی آپ جو دینا چاہیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ حضور نے کیا کیا، 3 غلام اس کو دے دیے اور ایک باندی دے دی، کچھ بکریاں اس کو عنایت فرمائیں اور عزت کے ساتھ ان کو حضور نے واپس کیا۔ اور جب یہ مال تقسیم ہو گیا
اور یعنی کہ ثقیف والوں کو جو اپنا مال مل گیا، ان کی اولاد مل گئے، باقی جو مال حضور نے تقسیم کیا تالیف قلب کے طور پر۔ اب حضور جعرانہ میں تھے، سب کچھ ہو گیا، اب حضور نے کیا کیا کہ اب یعنی کہ عمرہ کیا جائے۔ حضور نے پھر کیا کیا، یعنی واپسی میں آخری عمرہ کیا وہاں پر جعرانہ سے، جو حضور نے کیا۔ اس وقت یہاں جو علماء فرماتے ہیں جعرانہ سے بھی عمرہ ہوتا ہے۔ حضور نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد حضور جو مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، یعنی سن 8 ہجری، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ تو حضور نے کتنا تائم دیکھو سفر میں لگایا، یعنی کہ رمضان میں آئے تھے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ تمام یعنی راستے فتح ہوئے، یعنی کہ مکہ فتح ہوا، مکے کے بعد یعنی کہ حنین سے لوگ نکلے تھے، اوتاس کے بعد جو تھا یعنی کہ طائف، یہ علاقے سب یعنی کہ پوری اراضی مکے کی گویا کہ اچھی طرح فتح ہو گئی۔ اب حضور صحیح سلامت جو ہے الحمدللہ خیر عافیت سے واپس جا رہے ہیں مدینہ طیبہ۔ تو حضور جب واپس جا رہے تھے تو یہ دعا حضور اس کی ترغیب دے رہے تھے، یہ دعا پڑھتے جاؤ، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ اور حضور یہ دعا پڑھتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور ثقیف کے لیے بد دعا کرو، یہ ثقیف کے قبیلے، یہ ثقیف کا قبیلہ تھا نا، یہ تینوں جنگوں میں جو شامل تھے، حضور ان کے لیے بد دعا کرو۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے، ان کو یہاں پر لاؤ۔ حضور نے دعا کی، حضور بد دعا کرنے والے نہیں، حضور دعا کرنے والے تھے۔ کوئی اس طرح کے منحوس قسم کے لوگ تھے جنہیں اپنی آخرت ویسے عاقبت خراب کرنی تھی، تو وہ حضور کے بد دعاؤں کے نیچے آگے سو آگے، باقی حضور ہدایت کرنے والے تھے۔ پھر کیا ہوا، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ثقیف قبیلے کا تھا۔ حضور راستے میں ہی تھے کہ یعنی کہ راستے میں حضور کو یعنی کہ وہ ملے، اور پھر یعنی اسلام قبول کیا، اور وہاں سے ہی یعنی کہ پھر اپنے قوم کی طرف گیا دعوت دینے کے لیے۔ اپنے قوم میں ویسے بڑے معزز شخص جاننے پہچانے جاتے تھے عروہ بن مسعود۔ اور پھر کیا ہوا کہ جسے وہاں پر گئے، وہاں پر دعوت دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ سب نے مل جل کے انہوں نے تیر کا نشانہ بنایا، تیر کے ساتھ بیچارے کو شہید کر لیا، شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ بیچارہ شہید ہو گیا، تو ثقیف نے کئی ماہ جو ہے توقف اختیار کیا، سوچنے آگے بچے کیا کریں، کیسے کریں۔ آپس میں انہوں نے پھر مشورہ کیا، بھئی دیکھو اب حالات ایسے ہیں کہ سب عرب جو ہیں یعنی نبی کے سامنے جھک گئے ہیں، اب تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، خیر اسی میں ہے کہ نبی کے پاس جاؤ، اسلام میں آ جاؤ۔ آپس میں گویا کہ یہ مشورہ کیا۔ پھر انہوں نے اب حضور کی خدمت میں اپنا ایک وفد بھیجا۔ ان کا وفد جیسے مدینہ طیبہ میں پہنچا وہاں پر، تو پھر کیا حضور نے ان کے لیے مسجد نبوی کے پاس خیمہ لگایا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پھر کہا کہ حضور ہمارا ایک خاص بت ہے لات، حضور صرف اتنی اجازت دیں کہ 3 سال کے لیے ان کو نہ توڑیں، ایسے کہ اسلام ہے اور جو ہے بت کو نہیں توڑیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور پر 2 سال نہیں بھائی، حضور پر 1 سال، حضور پر 1 مہینہ نہیں۔ تو حضور نے کیا کیا، تو پھر وہاں پر حضور نے فرمایا بھائی اس کو توڑ دیا جائے گا، بت پرستی کے ساتھ تو لینا دینا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، حضور نے جو ہے نا اپنے کچھ صحابہ کرام ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ ان کو بھیجا، بھائی وہاں پر جا کر جو لات بت ہے نا اس کو یعنی کام تمام کرنا ہے۔ تو یعنی جاتے ہی یہ جماعت وہاں پر گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جا کر سیدھا بت کو یعنی ختم کر لیا، اور یہ صحابہ وہاں پر گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ثقیف کے اندر اسلام عام ہو گیا، طائف والے الحمدللہ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے۔ تو الحمدللہ جس ثقیف والوں کی بد دعا تھی، اب الحمدللہ اسلام میں آ گئے۔ اور اس بیچ میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ کعب بن زہیر، یہ وہ شخص ہے جو خود بھی شاعر تھا، ان کا ابو زہیر وہ بھی شاعر تھا۔ اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا حضور کے یعنی کہ مذمت میں، حضور کی برائی میں لکھا تھا۔ پھر اس کی ملاقات اپنے بھائی بجیر سے ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس کے حالات اسے تنگ ہو گئے تھے، اب پوری یعنی کہ جزیرہ عرب میں اسلام پھیل گیا، حالت اس تنگ ہو گئی۔ اب اس نے یعنی کہ دیکھا کہ میں نے حرکت تو کی ہے، اب حرکت سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں، تائب ہونا چاہتا ہوں، توبہ تائب ہونا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟ اس کے بھائی نے کہا بھائی دوسرا کوئی راستہ نہیں، جہاں پر جاؤ گے قتل کر دیے جاؤ گے۔ تم نے نبی کے بارے میں سے بات کی، اس کے آخری راستہ یہی ہے کہ تم چھپ چھپ کے حضور کی خدمت میں جا کر پڑ جاؤ، وہاں پر حضور سے ہی معافی مانگو، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس نے کیا کیا، چھپ چھپا کے آ کر حضور کے پاس مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچا جو حضور یعنی فجر کی نماز میں تھے۔ جیسے نماز ختم ہوئی تو حضور کے پاس وہاں پر پہنچے، تو کہا کہ حضور میں یعنی کعب ہوں، کعب بن زہیر، وہ شخص جس نے حضور کے بارے میں یہ باتیں کہی تھی، اب میں جو ہے میں توبہ طائب ہو کر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ سے امن چاہتا ہوں، مجھے معافی دیجیے، امن بھی دیا جائے۔ ایک صحابی اٹھے، حضور انصاری صاحب، حضور
مجھے اجازت دیں ان کو میں قتل کر دوں، ان آپ کی شان میں گستاخی کی ہے؟ تو میں نہیں، اب رہنے دو، توبہ کی ہے، سچی توبہ کی ہے، اب آپ حرکتوں سے باز آیا ہے، اس وجہ اس کو معاف کر دو۔ تو وہ راستے میں جو تھا نا وہاں پر گویا کہ آ رہا تھا، تو یعنی کہ حضور کے شان میں وہ شعر بناتا ہوا آ رہا تھا، تو پھر اس نے قصیدہ بانت سواد چھوٹا سا شعر ہے، یعنی کہ قصیدہ ہے، اس نے حضور کی شان میں پھر بنایا۔ تو وہ یہ تھا کہ پہلا جو شعر تھا نا، اب اس کو بدل کے میں دوسرا شعر پیش کروں گا، تو وہ قصیدہ آ کر حضور کی بنا شان وہاں پر یہاں پر آ کر پیش کیا، جس کو قصیدہ بانت سواد کہتے ہیں۔ بان سعاد فقلب اليوم متبول متیم اسرہا لم یفد مقبول، اس کی شروعات شعر سے ہوتی ہے۔ اس میں آگے آ کر حضور کے شان میں یہ جملہ اسی یعنی قصیدے میں، قصیدہ بان سعاد میں یہ الفاظ ہیں، ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول۔ اس کا معنی یہ تھا رسول اللہ علیہ السلام بلا شبہ ایک نور ہیں جس سے اجالا اور روشنی آ گئی ہے، وہ اللہ کی ایک تیز تلوار ہیں بے نیام۔ یہ سن کر حضور نے جب یہ سنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کو دے دی تھی تحفے کے طور پر، گویا حضور ان سے راضی بھی، حضور گویا ان سے خوش بھی ہیں۔ تو ان کو نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا تھا کہ میں تمہیں اتنے ہزار دے رہا ہوں، 10,000 کا، 10,000 دینار دے رہا ہوں، دینار سونے کا ہوتا ہے، 10,000 دینار انہیں زمانے کا میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے وہ چادر دے دو جو حضور نے تمہیں دی تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں وہ چادر نہیں دوں گا، مجھے حضور کی وہ چادر بڑی پیاری ہے، بھائی جن کے دل میں قدر ہے ان کی چھوٹی سی چیز بھی بڑے قدر والی ہوتی ہے، میں نہیں دوں گا وہ چادر۔ اور پھر جب ان کی وفات ہو گئی، ان کے جو اولاد تھے نا، ان کے اولاد کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، کہا میں تمہیں 10,000 20,000 کا اس بار میں تمہیں 20,000 دیتا ہوں، مجھے وہ چادر دے دو جو چادر جو ہے یعنی کہ کعب کو یعنی حضور نے عطا فرمائی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ان کے اولاد نے پھر دے دی تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا۔ پھر کہتے ہیں اسلام کے جو بھی بعد میں جو یعنی کہ سلاطین ہوتے تھے نا، بادشاہ، اس چادر کو اپنے پاس رکھتے تھے، بڑے معزز مکرم چادر تھے حضور کے جسم میں جو بھی چیز ٹچ کی ہو چادر نے، کتنی مقدس چادر ہوگی بہرحال۔ تو یوں جو ہے الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ کافروں کے بعد جو آخری کیل تھی یعنی کہ حوازن، یعنی کہ وہ اس کو فتح کر لیا، اور پھر الحمدللہ پوری جزیرہ عرب میں اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا۔ آگے مزید 1-2 واقعے ہیں، غزوہ تبوک کا واقعہ، جنگ یہ کس طرح ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد یعنی پھر جنگ کا سلسلہ بالکل ختم ہے الحمدللہ، اور پھر جو ہے وفود در وفود اسلام میں آئے، پھر اس کے بعد حجۃ الوداع کا موقع ہے اور حضور کی وفات ہے۔ تو چند قصے ہیں، انشاءاللہ اس کو کچھ ہی دنوں میں یعنی کہ حضور کی یہ سیرت کا جو سلسلہ چلا اپنے اختتام پر پہنچے گا۔ صلی اللہ پاک دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا قبول منظور فرمائے، اور حضور کی محبت کا ذریعہ بنائے، حضور کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔